بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے سورہ فاتحہ کی تفسیر چل رہی ہے۔ پچھلے دروس میں ہم نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کی تفسیر اور اس کے معنی کیا ہے اور کن کن موقعوں پر ان کو پڑھنا چاہیے تفصیل سے معلوم کیا۔ آج سورہ فاتحہ کی پہلی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفصیل کے تعلق سے کچھ گفتگو کریں گے۔ اس سے پہلے کے دروس میں یہ کہا گیا تھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ سورہ فاتحہ کی ایک مستقل آیت ہے اور سورہ فاتحہ کا ایک حصہ ہے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم نماز میں جب بھی سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہوں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھیں۔ اگر سورہ فاتحہ میں ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم سورہ فاتحہ کو مکمل نہیں پڑھ رہے ہیں اور ایک آیت کا اس کے اندر ہم نقص کر رہے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھیں۔ قرآن کے اندر 114 سورتیں ہیں اور ہر سورت کی ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوتا ہے۔ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک سورت سے دوسرے سورت کے درمیان فرق کو واضح کرتا ہے۔ آپ کو معلوم ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ذریعے کہ یہاں یہ سورت مکمل ہو گئی ہے اور یہاں سے دوسری سورت شروع ہو رہی ہے۔ ہر سورت کی ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، صرف سورہ توبہ کے ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے۔ سورہ توبہ کی ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کیوں نہیں ہے، اس کے تعلق سے مفسرین نے بہت بحث کی ہے، لیکن ان بحث میں نہ جاتے ہوئے دو اقوال جو ہیں وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ پہلا قول یہ ہے کہ بسم اللہ سورہ توبہ سورہ انفال کے بعد سورہ توبہ شروع ہوتی ہے اور سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ نے جہاد کے مضامین بیان کیے ہیں، جہاد کا ذکر کیا ہے، اور سورہ توبہ میں بھی جہاد کا ذکر ہے۔ یعنی سورہ انفال اور سورہ توبہ دو میں ایک ہی ٹاپک پہ بحث کی گئی ہے۔ تو سورہ توبہ گویا سورہ انفال کا تتمہ ہے، تکمیلہ ہے۔ جو بحث سورہ انفال میں اللہ نے کی ہے اس بحث کو سورہ توبہ میں اللہ نے کمپلیٹ کی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ دو بھی ایک ہی ٹاپک پہ دو صورتوں میں بحث کی گئی۔ اسی مناسبت سے اس صورت کی ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھا جاتا یا بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے علی رضی اللہ عنہ سے سوال کیا کہ سورہ توبہ کی ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کیوں نہیں ہے؟ تو علی رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ سورہ توبہ جہاد کے عنوان پہ یہ صورت لکھی گئی ہے جس میں قتل اور مار دھاڑ کے احکام بیان کیے گئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے مناسب نہیں سمجھا کہ اس صورت کو رحمان اور رحیم سے شروع کیا جائے، کیونکہ رحمان و رحیم اس میں اللہ کی رحمت اور اللہ کی شفقت کا اظہار ہو رہا ہے، اور پورے کا پورا صورت کفار مکہ سے جہاد، لڑائی جھگڑے، جنگ و جدال اور ان کے احکام کے تعلق سے یہ صورت ہے۔ اسی مناسبت سے اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت رحمان کا یہاں پہ ذکر نہیں کیا اور بغیر بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اس صورت کو شروع کیا گیا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اگر قرآن پڑھتے ہوئے سورہ انفال کے بعد اگر سورہ توبہ شروع کر رہے ہوں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ پڑھیں۔ سورہ انفال پڑھتے ہوئے سورہ توبہ میں برات من اللہ و رسول اس طرح ہم پڑھنا شروع کریں۔ لیکن اگر ہم سورہ توبہ سے ہی قرآن کی ابتدا کر رہے ہوں تو پھر ہمیں چاہیے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پھر ابتدا کریں، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر وہ کام جس کی ابتدا بسم اللہ سے نہ ہوتی ہو وہ کام مکمل نہیں ہوتا یا اس کام میں برکت نہیں ہوتی۔ یہ بات بھی آپ ذہن میں رکھیں کہ قرآن کے اندر جو 114 صورتیں ہیں، اگرچہ کہ سورہ توبہ کے ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے، اس کے باوجود پورے قرآن کے اندر
114 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ذکر ہے۔ وہ ایسے کہ سورہ نمل کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم کا 2 مرتبہ ذکر ہے، ایک سورہ کے ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، اور سورہ کے درمیان میں جب سلیمان علیہ السلام نے ملکہ سبا کے نام خط لکھا تھا، جب ہدہد نے ان کو خبر لا کے دی تھی کہ وہاں پہ ایک عورت کی حکومت ہے، تو اس کی تصدیق کے لیے انہوں نے خط لکھ کر ہدہد کو دیا تھا۔ تو اس خط کے شروع میں انہوں نے یہی لکھا تھا، اِنَّهُ مِن سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ خط سلیمان کی طرف سے ہے، اور یہ کہ یہ اللہ کے نام سے شروع ہے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تو اسی مناسبت سے قرآن کے اندر 114 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا ہے، اور یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم 2 سورتوں کی مستقل آیت ہے، ایک سورہ فاتحہ کی یہ پہلی آیت ہے، اور دوسرے سورہ نمل کی بھی یہ آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر کام کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنے کا حکم دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا، اگرچہ کہ اس حدیث کے اندر تھوڑا سا ضعف ہے لیکن اس کے طرق بہت زیادہ ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ ہر وہ کام جس کے ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں کیا جاتا، وہ کام برکت سے خالی ہوتا ہے۔ ہر کام سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے معنی کیا ہے؟ با یہ حرف جر ہے، حرف جر کا مطلب با یہ آگے کے حروف کو زیر دیتا ہے، اس لیے آپ دیکھیں کہ یہ اسم اللہ تھا اصل میں، اسم اللہ، لیکن با آنے سے میم پہ جو پیش تھا وہ زیر ہو گیا، کیونکہ یہ با آگے کے حرف کو زیر دیتا ہے، تو بسم اللہ ہو گیا۔ بسم اللہ کا مطلب اللہ کے نام کے ساتھ، با کا معنی ساتھ، اسم اللہ اللہ کا نام، بسم اللہ اللہ کے نام کے ساتھ۔ الرحمن الرحیم وہ اللہ کا کیا ہے؟ وہ اللہ بہت زیادہ مہربان اور بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے، وہ اللہ رحمان و رحیم ہے۔ تو بسم اللہ کا معنی ہوا اللہ کے نام کے ساتھ، یعنی آپ جو بھی کام کر رہے ہیں بسم اللہ کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ میں اللہ کے نام کے ساتھ اس کام کی ابتدا کر رہا ہوں۔ آپ کھانا کھاتے ہوئے بسم اللہ کہہ رہے ہیں، اس کا ترجمہ یہ ہوگا اللہ کے نام کے ساتھ میں کھانا کھا رہا ہوں۔ آپ گھر سے نکلتے ہوئے بسم اللہ کہہ رہے ہیں، ترجمہ ہوگا اللہ کے نام کے ساتھ میں گھر سے باہر نکل رہا ہوں۔ آپ قرآن پڑھتے ہوئے بسم اللہ کہہ رہے ہیں، اس کا معنی یہ ہوگا اللہ کے نام کے ساتھ میں قرآن پڑھ رہا ہوں۔ تو با کے معنی ساتھ، اسم اللہ اللہ کے نام کے ساتھ۔ انشاءاللہ پھر کل کے درس میں اس کی اور تفصیل بیان کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر کام کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔